پاکستان حقیقت میں ایک فیلڈ سٹیٹ ہے آئیڈیولوجیکلی. پاکستان کا خواب دیکھا تھا کس نے؟ اقبال نے. اور کیا تھا اس کے سامنے؟ اس نے ایک تو سن 30 کے اپنے خطبے میں پیشن گوئی کی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. ابھی مشرقی پاکستان کا تصور اقبال کے ذہن میں بھی نہیں تھا. An independent Muslim state in the northwest of India. اور کہا تھا ڈیسٹنی ہے، یہ ہو کر رہے گا. اور نمبر 2 بات کیا کہی تھی؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے، ظاہر بات ہے خلافت راشدہ تو 30 برس تھی کل، پھر تو بنو امیہ کا دور ہے 90 برس، پھر بنو عباس ہے 500 برس، پھر ترک شہنشاہ ہیں. تو دنیا تو اسلام کو ان سے سمجھتی ہے نا. لہذا اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں عرب امپیریلزم کے دور میں، انہیں ہم ہٹائیں اور صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں. That was the idea which was floated by Allama Iqbal in his presidential address of 30th of December 1930. یہ تھا اصل میں. اور چونکہ قائد اعظم اس وقت میں وہ قائد اعظم تھے بھی نہیں، مسٹر جناح تھے. وہ ہندوستان کے حالات سے انتہائی مایوس ہو کر سیاست سے کنارہ کش ہو کر جا کر انگلستان میں کوٹھی خرید کر اور لیگل پریکٹس اپنی شروع کر چکے تھے. ورنہ انہوں نے انتہائی کوشش کی تھی کہ ہندو کسی طریقے سے کسی ایسے فارمولے پر ایگری کر جائیں جس سے مسلمانوں کو تحفظ مل سکے آزادی کے بعد، ان کا تشخص برقرار رہے، ان کے سیاسی، معاشرتی، دینی، لسانی حقوق جو ہیں وہ قائم رہے. لیکن یہ کہ ہوا کیا؟ اگرچہ ہندوؤں نے خطاب دیا، ہی از دی ایمبیسڈر آف پیس، یہ سفیر اتحاد ہے محمد علی جناح، لیکن محمد علی جناح پھر مایوس ہو کر جا کر بیٹھے ہیں. تو ایس ایم اکرام صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر، 3 کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں. وہ اس وقت پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں. یہ 1930 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ آئے ملنے کے لیے محمد علی جناح صاحب سے. انہوں نے کہا جناح صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ آئے؟ مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. تو جناح صاحب نے جواب دیا، ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو تو ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے صبح جو بات مجھ سے کرتا ہے شام تک گورنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا. اب میں کیا کروں؟ ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں؟ لیکن علامہ اقبال نے ایک انجیکشن لگایا تھا 1930 کے اپنے خطبے میں، دوسرا انجیکشن 1932 میں جا کر لندن میں لگایا ہے. تیسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال گئے. محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقاتوں میں یہی آئیڈیل ان کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد جو واپس آئے ہیں محمد علی جناح، اور پھر انہوں نے 10 سال 1937 سے لے کر 1947 تک جو اسلام کا راگ الاپا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارے اصول، ہمارا دستور. کیا پوچھتے ہو مجھ سے دستور کیا ہوگا پاکستان کا؟ پاکستان کا دستور تو 1400 برس پہلے سے طے ہے. یہ جو راگ الاپا ہے، بلکہ میں نے ایک دفعہ استعمال کیا تھا لفظ کہ قوالی گائی ہے اسلام کی. اس پر ہم ایک کتاب مرتب کر کے انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گی. لیکن لوگ بھول گئے. وہ ایک تقریر جو ہے 11 اگست 1947 کی اس کو تو ایک جملے کو لیے پھرتے ہیں، لیکن یہ کہ پورے 10 برس بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی 1.5 برس جو اور مزید انہیں ملا ہے، جتنی تقریریں انہوں نے کی ہیں اسلام کا نظام، یہاں ہم نے اسلام کا قائم کرنا، یہ تھا رول جس کے لیے پاکستان بنا تھا. We have utterly failed. ظاہر بات ہے پاکستان کی بنیاد نسل پر نہیں ہے، رنگ پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے. نیشنلزم دنیا میں ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ تو اس مسلم نیشن ہوڈ، ہم جو ہیں ہم وطن کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، نسل کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، ہم زبان کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، بلکہ ہماری قومیت جو ہے وہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کی بنیاد پر ہے. یہی تھا نا جو راگ الاپا تھا. یہ ہے جو رول پاکستان کے لیے تھا، لیکن ہم اس رول کو ختم کر چکے ہیں، بلکہ اس رول کو رول بیک کر چکے ہیں، وہ ختم ہو چکا. اس لیے
اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو، شاید کہ کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کہ ان جماعتوں کو جو انتخابی الیکشن کے اندر، سیاست کے اندر اس کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی ہیں، شاید کہ ہوش آ جائے کہ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کے لیے کام کرنے کا، شاید کہ وہ اس کے لیے ایک عوامی انقلابی تحریک اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، شاید کہہ رہا ہوں، شاید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ What is the significance of the ideology of Pakistan? How shall we prepare ourselves for the challenge? اس کے لیے میں نے مفصل تقریریں کی ہوئی ہیں۔ ایک لفظ ہے توبہ، لیکن توبہ دو لیولز پر، ایک انڈیویجول لیول پر توبہ، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن اس توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو، جو چیز خلاف اسلام ہے نکال دو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے، سوال بکواس۔ آپ توبہ کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گی۔ حج کرائیں گے، 2 4 6 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جاتے ویسے ہی واپس آتے ہیں۔ جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے، آتے ہی فوراً دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر پر تو آگے اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو۔ اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی ہیں، تم مر جاؤ۔ حضور کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہ کہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطن الارض خیر لکم من ظہرہا، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے کہ پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا۔ اپنی ذات پر، اپنی معاشرت پر، اپنی معیشت پر۔ پاکستان میں تو ابھی تک کوئی اتا ترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقع جو ہے زبردستی اتروایا ہو۔ جنہوں نے اتارا خود اتارا، بھائی 4 پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو گیا۔ پہلے برقع اترا، چادر آئی، چادر بھی پھر اوڑھنے کی شکل میں رہ گئی، اب جو ہے قمیضیں بھی جو ہے ٹائٹ، اب تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں آپ سے۔ کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو، اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی کو، دو چیزوں میں ترقی ہوئی۔ This is all that we have got۔ تو یہ تلخ حقیقت ہے۔ توبہ افراد کریں، جو توبہ کر لیں، صحیح معنی میں توبہ، کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فارغ کر دیں، اپنے گھروں میں جا کر شرعی پردہ نافذ کرو۔ نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ شریعت کس لیے دی گئی تھی؟ یہ سورہ نور کے اندر اتنے احکام آئے ہیں، سورہ احزاب کے اندر اتنے احکام آئے، کس لیے ہیں؟ تلاوت کرو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے آپ کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا بڑھا رہے ہیں، کیا حرام نہیں ہے؟ ہمارے رگ و پے کے اندر حرام شرائط کیے ہوئے۔ تو پہلی بات کیا ہوگی؟ توبہ۔ لیکن توبہ اس عمل کے ساتھ توبہ، اور پھر باہم جڑ جائیں، کسی ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو، جس کے اخلاق پر، جس کے کردار پر، جس کی سیرت پر، جس کی دیانت پر، جس کی سنسیریٹی پر اعتماد ہو۔ بیعت کریں، جو تم حکم دو گے کریں گے۔ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی حکم دو گے تو نہیں مانیں گے۔ ود ان دی پیرامیٹرز آف دی شریعہ جو بھی آپ حکم دیں گے ہم کام کریں گے۔ مشورے دیں گے ہم، لیکن مشورہ رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صاحب ہماری گنتی زیادہ ہے، ہماری بات چلے گی، آپ کون ہوتے ہیں امیر صاحب، آپ گھر بیٹھے۔ نہیں، یہ مغربی جمہوریت ہے، یہ اسلامی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ تو ہے عوام کے کرنے کا کام کہ ایک انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت بنائے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے بنائی ہے، نیو رکھتی ہے، بنیادیں ہیں، اب کچھ تھوڑی تھوڑی تعمیر بھی اوپر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اب آپ کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں، تو آپ اگر چاہیں تو تنظیم اسلامی کے بارے میں لٹریچر جو ہے وہ حاصل کیجئے، پڑھیے، اس کے لوگوں کے ساتھ ملیے، اس کے قریب جائیے، ان کے قائدین کے قریب جائیے، دیکھیے کہ سنسیریٹی کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اور دوسری توبہ حکومت کی سطح پر، وہ توبہ کیا؟
پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، اس میں سے منافقت نکال کر باہر کر دیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔